اب تقسیم ہند سے پہلے کا یہ واقعہ ہے، 1947 سے پہلے کا واقعہ، تو اس میں ایک واقعہ لکھا تھا کہ قبرستان میں اچانک قبر کھودتے کھودتے درمیان والی قبر کی اینٹ جو ہے وہ اکھڑ گئی۔ جب اینٹ کھلی تو اچانک قبر سے جو ہے وہ مردے کی میت نظر آنا شروع ہو گئی، اور دیکھا، غور کیا تو مردے کا کفن ابھی بھی تازہ پڑا ہوا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی قبر سے مشک و عنبر اور گلاب کے پھول اگے ہوئے تھے۔ لوگوں نے دیکھا، بڑے تعجب خیز نگاہوں سے حیران ہونے لگے، اور دل ہی دل میں کہنے لگے ضرور یہ کوئی اللہ حافظ قرآن ہوگا، عالم ہوگا، اللہ کا نمائندہ ہوگا نا۔ ان کے دل میں جو ہے حیرانی بہت زیادہ ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہو نہ ہو اس کا ہم گھر کا پتہ معلوم کرتے ہیں، اس کے گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ اس کا کون سا نیک عمل تھا کہ اتنا عرصہ بیت گیا، ابھی تک کفن بھی میلا نہیں ہوا، ابھی تک اس کی قبر سے مشک و عنبر کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ حضرات گرامی غور کیجئے گا، جس نے قرآن کو تھام لیا، جس نے قرآن سے محبت کی، اللہ اس کو کیا اجر عطا فرماتا ہے۔ فرمایا کہ اس کے گھر کا ہم راستہ پوچھتے پوچھتے اس کے دروازے پر پہنچے، دروازے پر دستک دی تو ایک بڑھیا آئی، اس نے دروازہ کھولا تو وہ اس کی بیوہ تھی، اب وہ بالکل بوڑھی ہو چکی تھی۔ تو اس کو کہا کہ تمہارے میاں کی قبر سے ہم ہو کر آ رہے ہیں۔ اس کی قبر کو جب کھولا گیا تو دیکھا کہ اس کا کفن بھی میلا نہیں ہوا، اور اس کی قبر سے ابھی تک مشک و عنبر کی خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تمہارا خاوند کوئی اللہ کا ولی تھا؟ کیا وہ تہجد گزار تھا؟ کیا وہ عالم تھا؟ حافظ قرآن تھا؟ کیا تھا؟ اس کی کیا نیکیاں تھیں؟ تو وہ بیوہ کہنے لگی میرا خاوند جو ہے وہ سیدھا سادہ مسلمان تھا، اور اس کے حلال کمایا کرتا تھا، وہ محنت مزدوری کیا کرتا تھا، ہاں 5 وقت کا نمازی ضرور تھا، اور کوئی عمل نہیں تھا۔ انہوں نے کہا نہیں، ہو نہ ہو کوئی بات ضرور ہے۔ اس نے کہا ہاں ایک واقعہ، ایک بات مجھے یاد آ گئی، وہ یہ کہ وہ قرآن سے بڑی محبت کیا کرتا تھا، لیکن اس کی حالت یہ تھی کہ قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، قرآن کو وہ پڑھ نہیں سکتا تھا، صحت لفظی کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا تھا، وہ نہ سمجھ رہا۔ تو لیکن وہ کہتی ہے کہ صبح جب ہوتی تھی قرآن وہ جب مسجد میں تلاوت کرتے لوگوں کو دیکھتا تھا، دل میں شرمندہ ہوا کرتا تھا۔ یہ ہمارے اگر آپ پیچھے چلے جائیں بزرگوں کی یہ روایت تھی، صبح مسجد میں نماز فجر جب ہو جاتی تھی کوئی گھر نہیں جاتا تھا، ہر کوئی جو ہے قرآن کھول کے مسجد میں بیٹھ جایا کرتا تھا، اور گھروں میں بیٹیاں بچیاں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ وہ ایمان والا معاشرہ تھا۔ لیکن آج پہلے تو نماز فجر کی سعادت ہی نصیب نہیں ہوتی، ہم وہ بدبخت انسان بن گئے، رات کو سوتے ہی 2-3 بجے ہیں، اتنے ہم دنیا دار بن گئے کہ جب نماز فجر قریب ہوتی ہے ماں اپنے بچے کو کہہ رہی ہوتی ہے بیٹا اب تو سو جا، اب تو فجر کی اذانیں بھی آ گئی، اب تو سو جا نا، ابھی تک تو سویا ہی نہیں۔ آج ہم اس حالت میں، ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم ایمان گو کہلواتے ہیں، محمد مصطفیٰ کے ہم غلام کہلواتے ہیں۔ وہ بیوہ کہتی ہے کہ میرا خاوند قرآن پڑھا ہوا نہیں تھا، لیکن جب قرآن پڑھتے لوگوں کو دیکھتا تھا شرمندہ ہوتا تھا۔ اب جب وہ گھر آتا تھا بوجھل قدموں سے آتا تھا، وہ جب گھر آتا طاق میں رکھے ہوئے قرآن کو اٹھاتا تھا، وہ اپنے سینے سے لگاتا تھا اور پھر کھول کر بیٹھ جایا کرتا تھا، اور وہ ایک ایک قرآن کی سطر پر انگلی پھیرتا جاتا تھا اور یہ کہتا جاتا تھا مالک میں تیرا نافرمان بندہ ہوں، میں تیرا گناہگار بندہ ہوں، میں جاہل رہا، نادان رہا، قرآن کی تلاوت نہ کر سکا، لیکن وہ ایک ایک سطر پر ہاتھ رکھتا جاتا، کہتا جاتا مالک یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے، اور یہ بھی سچ ہے۔ فرمایا اللہ کو اس بندے کی یہی ادا اتنی پسند آ گئی، اتنی بھا گئی کہ اللہ نے آج تک اس کی قبر کو منور رکھا ہوا ہے۔ حضرات گرامی ذرا غور تو کیجئے، ہمیں تو قرآن پڑھنا بھی آتا ہے لیکن پھر بھی قرآن کو کھول کر کبھی نہیں دیکھتے، کبھی قرآن کے پیغام کو نہیں سمجھتے۔